ایک لڑکی جو میں کبھی بننا نہیں چاہتی تھی وہ سجل تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے سجل ناپسند تھی یا مجھے اس سے کوئی مسئلہ تھا، مگر مجھے اس طریقہ زندگی سے مسئلہ تھا جو سجل نے اپنا رکھا تھا۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سجل کون تھی۔ کئی برس پہلے میرے پرانے اسکول میں میرے ساتھ ایک لڑکی پڑھتی تھی، اس کا نام تھا سجل۔ ظاہر ہے یہ اس کا اصل نام نہیں تھا، اور اس کتاب میں بہت سے لوگوں کے اصل نام اور دوسری تفصیلات ان کی پرائیویسی کے لیے نہیں بتاؤں گی۔ البتہ وہ واقعات ضرور بتاؤں گی جو مجھ پہ اثر انداز ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ رائٹر سے بگڑنی نہیں چاہیے، وہ آپ کو اپنی کہانی میں ڈال کے ولن بھی بنا سکتے ہیں اور مار بھی سکتے ہیں۔ خیر، سجل ایک اچھی لڑکی تھی اور ہے۔ اس نے میرے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی برا نہیں کیا۔ ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد وہ سبق ہے جو سجل کے طریقہ زندگی سے میں نے سیکھا۔ سجل اور میں کلاس فیلوز تھے مگر دوست نہیں تھے، ہماری بس اچھی سلام دعا تھی۔ شاید ساتھ کھیلتے بھی ہوں مگر اتنا یاد نہیں۔ وہ ایک بے ضرر مگر ذہین لڑکی تھی۔ اس کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے تھا۔ وہ پڑھائی میں زیادہ لائق نہیں تھی لیکن دوسرے معاملات میں وہ کافی سمجھدار تھی۔ پھر اسکول بدلا، جگہ بدلی تو تعلق بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ میں سجل کو بھول بھال گئی۔ چند سال بعد ایک مختلف شہر میں ایک مختلف اسکول میں میری سیٹ کے ساتھ ایک لڑکی آ کے بیٹھی اور میں ایک دم حیران ہو گئی کیونکہ وہ سجل تھی۔ ہم کئی برس بعد ملے تھے اور میں اسے دیکھ کے خوش ہوئی۔ وہ کافی بدل چکی تھی، گرومڈ ہو چکی تھی، گو کہ سکارف اور عبایا بھی لیتی تھی، لیکن اچھے جوتے اور بیگز وغیرہ بھی استعمال کرتی تھی۔ یقیناً اس کے جو مالی حالات تھے وہ بہتر نظر آ رہے تھے۔ سجل میں مجھے دیکھ کے خوش تھی۔ ہم نے پرانے دنوں کی چند باتیں کی۔ اسی دوران ہمارے ساتھ ایک تیسری لڑکی آ کے بیٹھی۔ اسی طرح میں ان دونوں کے درمیان میں تھی۔ نئی لڑکی ثانیہ کسی آرمی آفیسر کی بیٹی تھی اور بہت لائق تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے آنے کے بعد سجل مجھ سے بات چیت نہیں کر رہی بلکہ مجھے ایک دم سے اگنور کرنے لگی۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن اگلے 2-3 دن میں نے واضح طور پہ محسوس کر لیا کہ سجل میرے ساتھ صرف تب بولتی ہے جب وہ لڑکی موجود نہیں ہوتی۔ ایک دن بریک میں ہم تینوں باتیں کرنے لگے تو ثانیہ کو محسوس ہوا کہ سجل اور میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس نے پوچھا، نمرا تم لوگ کیا پہلے کبھی ملے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں جواب دیتی سجل فوراً بولی، نہیں تو ہماری یہی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی رنگت یہ کہتے ہوئے قدرے پھیکی پڑ گئی تھی۔ میں نے اتنا واضح کسی کا رنگ اڑتے شاید اتنے قریب سے پہلی دفعہ دیکھا تھا، لیکن میں تو پھر میں تھی نا۔ میں پوری طرح اس کی طرف گھومی اور کہا، اصل میں ہمارا ہوم ٹاؤن ایک ہی ہے، وہ میرے دادا وغیرہ کا ہوم ٹاؤن ہے، ہم وہاں نہیں جاتے۔ وہ جلدی سے بولی اور قدرے گھبرا گئی تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ اسے برا بھی لگا۔ میں چپ ہو گئی۔ اس کے بعد سجل مجھ سے کھچی کھچی سے رہنے لگی۔ وہ ایلیٹ قسم کی لڑکیوں کے گروپ میں خوش باش بیٹھی ہوتی، لیکن اگر میں قریب سے گزرتی تو وہ بولتے بولتے رک جاتی، بے چین اور انسیکیور ہو جاتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا مسئلہ کیا۔ اللہ گواہ ہے میں نے پھر بھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، یا یہ کہ اس کے والد کا پیشہ ملازمت کیا تھا، یا وہ پیچھے سے ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے نزدیک یہ باتیں قابل فخر تھی۔ کئی برس بعد میرے اپنے اوپر ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب میرے مالی حالات اتنے برے تھے کہ میں ایک نیا بیگ لینا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے تعلیمی ادارے میں میں نے 1 سال تک ایک ہی بیگ استعمال کیا جس کا رنگ نیلا اور سفید تھا اور وہ جگہ جگہ سے خراب ہو کے پھٹ گیا تھا، ایسے کہ دوبارہ سینے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں اس کے پھٹے ہوئے حصے کو اپنے اسکارف سے ڈھانک لیتی تھی کیونکہ میرے پاس 1500 کا بیگ خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ ان 1500 سے میں ضرورت کی کوئی چیز خرید سکتی تھی جو بیگ سے زیادہ کارآمد تھی۔ پھر وہ برا وقت چلا گیا۔ انسان پہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں، یہ ادوار آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ آپ کو ان چیزوں سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن سجل شاید ایسا نہیں سوچتی تھی۔ سجل اور میں 2 ماہ تک کلاس فیلو رہے اور پھر ایک دفعہ سے ہم علیحدہ ہو گئے۔ چند سال مزید گزرے۔ ایک روز میں ایک میگزین کے صفحے لٹ رہی تھی جب ایک جگہ میں رکی۔ کسی جویلری ڈیزائن کے سیٹ کو گردن میں پہنے نظر آتی ماڈل کا چہرہ دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا کہ اس لڑکی کو میں نے کہاں دیکھا ہے۔ میک اپ کی تہ، اسموکی آئیز، بے داغ سکن اور گردن کے گرد نگینوں کی زنجیر۔ اوہ، یہ سجل تھی۔ ارے، سجل نے ماڈلنگ کب شروع کر دی؟ انٹرسٹنگ۔ خیر مجھے کیا، میں کندھے جھکا کر آگے بڑھ گئی۔
میری سجل سے اگلی ملاقات کئی برس بعد ایک دن اچانک ہوئی۔ ہماری ملاقاتیں یوں ہی اتفاق سے ہوا کرتی تھیں۔ ایک روز اسلام آباد میں کسی کے گھر ڈنر پہ مجھے سجل نظر آئی۔ اس وقت تک وہ ایک بیوروکریٹ کی بہو بن چکی تھی۔ اس کی انگلیوں میں ڈائمنڈز تھے، کوہنی پہ ڈیزائنر بیگ، خود کو اس نے پلاسٹک سا کر لیا تھا۔ ناک کی سرجری واضح تھی، بوٹاکس۔ وہ بالکل ایک مختلف انسان بن چکی تھی، گرومڈ، امیر، ماڈرن لڑکی۔ مگر مجھے بہرحال اسے دیکھ کے خوش ہوئی، وہ بھی مجھے دیکھ کے خوش ہوئی۔ سجل کے پیشے سے لاکھ اختلاف سے ہی، مگر سجل ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے تھا کہ وہ ایک پسماندہ علاقے سے آئی تھی، مگر اس نے خود کو گروم بھی کر لیا تھا، اچھے لڑکے سے شادی بھی کر لی تھی، اپنا کریئر بھی بنا لیا تھا۔ سجل سیٹ تھی اور اس کو دیکھ کے اچھا لگتا تھا۔ کھانے کے دوران ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر اس کے سسر نے دلچسپی سے پوچھا کہ کیا آپ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ میں نے جواب دینے سے پہلے سجل کو دیکھا اور تب مجھے احساس ہوا کہ اپنی تمام تر تبدیلیوں کے باوجود یہ آج بھی وہی سجل تھی۔ اس کی رنگت پھیکی پڑی، پہلو بدلا اور تیزی سے بولی، ہمیں کالج میں کلاس فیلوز نے۔ میں مسکرا دیے اور ابرو اچکا دیے۔ وہ آج بھی اپنے چھوٹے شہر کا نام نہیں سننا چاہتے تھے۔ اس کے سسر کو میں کسی اور حوالے سے بھی جانتی تھی، سو وہ مجھ سے میری کتابوں کے بارے میں مختلف باتیں پوچھنے لگے۔ وہی جنرل سوال جو عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں، انسپریشن کہاں سے ملتی ہے لکھنے کی، کیسے لکھ لیتی ہیں؟ بھئی میں ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیسے بتاؤں کہ انسپریشن کہاں سے ملتی ہے؟ کھانا تو پورا کھانے دیا کرو یار، مجھے تو خود یاد نہیں رہتا۔ کیا آپ کو کبھی یاد ہے کہ سوتے میں آپ نے خواب دیکھا تھا اور وہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نہیں نا، صرف درمیان یاد رہتا ہے، یہ اینڈ۔ مگر خیر، میں نے ایسے سوالوں کے چند پڑھے لکھے جواب گڑے ہوئے ہیں اور ایسے موقعوں پہ میں وہی دہرا دیتی ہوں۔ میں زندگی سے متاثر ہوں، میں جو دیکھتی ہوں اس کے بارے میں کسی اینگل سے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں اپنی کتابوں کے ذریعے کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کنکھیوں سے سجل کو دیکھا اور گہری سانس لے کر بولی، میں ویمن فکشن لکھتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں مضبوط بنیں، وہ اپنی اصل سے نہ بھاگیں، کیونکہ اپنی اصل سے بھاگنے والے شخص کو کہیں پناہ نہیں ملتی، وہ ہمیشہ انسیکیور رہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں سمجھیں کہ ہمارا اصل تو ہمارا بہترین دوست ہے، وہ ہے تو ہم ہیں، اس کو گلے لگانا ضروری ہے، اس کو اپنا فخر بنانا ضروری ہے۔ بیوروکریٹ صاحب نے دلچسپی سے پوچھا، اور کیا آپ خود بھی ایسی ہیں؟ میں نے بڑی سادگی سے جواب دیا، جی بالکل، مجھے اپنے اصل پہ کوئی شرمندگی نہیں۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں اپنی مادری زبان سرائکی بول سکتی ہوں۔ میں سب کو سر عام بتا سکتی ہوں کہ میرا تعلق ایک چھوٹے سے شہر بھکر سے ہے۔ میں اب بھی بھکر اور لاہور دونوں جگہ جاتی ہوں۔ میں پبلک سکول سے پڑھی ہوں۔ میرے اس چھوٹے سے شہر میں کوئی شاپنگ مال نہیں ہے اور نہ ہی خواتین ہوٹلنگ کرتی ہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ جا سکتی ہیں، مگر مجھے وہ شہر پھر بھی عزیز ہے، کیونکہ وہاں جا کے مجھے جو سکون ملتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ اور مزید بھی چند فکرے میں نے اس تقریر میں کہے جو ابھی مجھے بالکل یاد نہیں۔ میں سجل پہ طنز نہیں کر رہی تھی، میں اسے بلا واسطہ اس کے اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی جس کا وہ شکار تھی۔ میری اس تقریر کے دوران سجل کے چہرے پہ کئی رنگ آئے اور گزر گئے، اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی، وہ شدید مضطرب تھی۔ وہاں اس کے سسرال والے تھے، ان کے درمیان وہ ایک سیلیبریٹی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ پریشان ہو گئی ہے تو میں چپ ہو گئی۔ سجل کو سمجھانا بے سود تھا، وہ اتنی پریشان ہوئی کہ کھانا ڈالنے کے بہانے وہاں سے اٹھی اور سارا وقت وہ میرے پاس نہیں بیٹھی کیونکہ وہ اندر سے ڈری ہوئی تھی۔ میں اس کے بعد دوبارہ سجل سے کبھی نہیں ملی۔ ایک شخص جو میں زندگی میں کبھی نہیں بننا چاہتی تھی وہ سجل تھی۔ میں سوچتی تھی کہ میں سجل سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی اصل سے نہیں بھاگتی، میرے ساتھ کوئی احساس کمتری نہیں جڑا ہوا جو بوجھ کی طرح میرے سر کے کسی وقت بھی میرے سر کو جھکا سکتا تھا۔ میں نے خود پہ کبھی جھوٹے ملمہ نہیں چڑھائے، سو مجھے بھری محفل میں یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مجھ سے میرے اصل کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ جو میں ہوں وہ سب کے سامنے ہوں، اچھی ہوں، بری ہوں، جیسی بھی ہوں، سب کے سامنے ہوں۔ شکر ہے کہ میں سجل جیسی نہیں ہوں، لیکن بہت عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں غلط تھی، میں سجل سے بھی بدتر مقام پہ تھی۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں ذرا تفصیل سے۔ لوگ سیلف ہیلپ کا سفر عموماً کمزوری کے مقام سے شروع کرتے ہیں، جیسا کہ اگر آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ زندگی میں ناکامی یا کمزوری کے مقام پہ کھڑے ہوں، یعنی کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہو کہ آپ کو مدد درکار ہے اور اسی لیے آپ اس طرح کی کتابوں سے مدد لینا شروع کر چکے ہوں۔ مگر میں نے جب سیلف ہیلپ کا سفر شروع کیا تھا نا تو میرا حساب الٹا تھا۔
میں اس وقت کامیابی کے مقام پر تھی، ایک کامیاب رائٹر، ایک مضبوط لڑکی۔ میری مضبوطی کی خاندان بھر میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ میرے لیے یہ ماننا بہت مشکل تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اتنا مضبوط ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا نا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمزوری سے بھاگ رہے ہیں۔ میں بہتر تب ہوئی جب میں نے اپنے مسئلوں کا سامنا شروع کیا۔ یہاں پہ میری کہانی کو روک کے ہر مسئلے کے اصل کی طرف آتے۔ ہمارا اصل وہ ہے جہاں سے ہماری روح ہمارے اندر پھونکی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اتاری ہیں۔ تورات قوانین کی کتاب ہے، انجیل اخلاقیات کی، زبور دعاؤں کی، اور قرآن۔ قرآن میں یہ سب موضوعات شامل ہیں، مگر قرآن کا اصل موضوع ہے انسان۔ اس لیے خود کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی ایک سورہ ہے، سورہ دہر۔ دہر یعنی زمانہ۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے سورہ الانسان۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے؟ یعنی کیا انسان پہ وہ وقت نہیں آیا جب وہ کسی قابل ذکر شے نہ تھا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ نے اسے ایک پانی کے قطرے سے بنایا، پھر اس کی آزمائش کے لیے اسے سننے اور دیکھنے والے بنائے، پھر اس کو راستہ دکھایا، چاہے وہ شکرے کا ہے یا ناشکری کا۔ اس طرح اس سورہ میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، لیکن آج ہم صرف اس کی پہلی آیت پہ غور کریں گے کہ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں جب وہ کچھ نہ تھا، اس کی کوئی پہچان نہیں تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے مجھے سجل کا خیال آیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے اصل سے بھاگتے تھے۔ وہ اس وقت کو اپنی تاریخ سے کھرچ دینا چاہتی تھی جب وہ کچھ نہیں تھی، اور تب یک مجھے اپنی اساتذہ کی باتیں یاد آنے لگی کہ قرآن کو پڑھتے وقت کسی دوسرے کو ذہن میں نہیں رکھنا۔ اگر آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے بارے میں ہے، یہ سجل کے بارے میں نہیں ہے، یہ نمرہ کے بارے میں ہے۔ کیا مجھے وہ وقت یاد نہیں جب میں کوئی قابل ذکر شے نہ تھی؟ مجھے تو یاد ہے، میں نے سوچا مجھے تو اپنے اصل پہ کوئی شرمندگی نہیں، میں نے تو اپنی بنیاد سے نہیں منہ پھیڑا، تو پھر یہ آیت مجھے اس وقت کیوں سنائی دی گئی؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میں مس کر رہی تھی؟ کیا نہیں گزرا انسان پہ وہ وقت زمانے میں جب نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر چیز؟ میرے اوپر برے مالی حالات بھی گزرے ہوں، اور ایسا وقت بھی آیا ہے جب میں رائٹرز بلاک کا شکار رہی ہوں۔ میں نے شہرت سے پہلے کا وقت بھی دیکھا ہوا ہے اور بعد کا بھی وقت دیکھا ہے، اور مجھے کبھی میری شہرت نے غرور نہیں دیا۔ میرے ارد گرد کے لوگ جانتے ہیں کہ میرے اندر بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن شہرت یا کامیابی نے کبھی میرے دوسروں کے ساتھ کے سلوک کو نہیں بدلا۔ مجھے تو سب یاد ہے، پھر کیا ہے جو میں مس کر گئی ہوں؟ کیا نہیں گزرا انسان پہ وہ وقت زمانے میں جب نہ تھا وہ کوئی قابل ذکر شے؟ شاید یہ آیت میرے بارے میں نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میں اپنے اصل سے نہیں بھاگی، اور اس کا کیا جو سب نہیں جانتے۔ کسی نے میرے اندر سرگوشی کی، سب مجھے ایک مضبوط لڑکی، ایک بہادر لڑکی کے طور پہ جانتے ہیں۔ میں نے یہ لڑکی بننے کے لیے بڑی محنت کی ہے، صرف اس لیے کہ کوئی اس 10-12 سال پہلے والی لڑکی کو نہ جان سکے جو کمزور تھی اور غلط فیصلے لے کر پچھتاتی رہتی تھی۔ اور وہ ایک لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ سجل اور میرے درمیان کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اس کو پھر سے اپنے اصل سے آگاہی تھی جس سے وہ بھاگتی تھی، میرے پاس تو آگاہی بھی نہیں تھی۔ میں اس سے بھی برے مقام پہ کھڑی تھی، جہاں مجھے وہ مقام بھول گیا جو زمانے میں میرے اوپر گزرا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا اصل صرف آپ کا چھوٹا شہر یا مالی حالات یا شہرت سے پہلے کا وقت ہو۔ آپ کا اصل آپ کا ماضی کا وہ کمزور انسان بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ یاد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں زمانے بھر کی سیلف ہیلپ لے لوں یا کلینکل ہیلپ تک چلی جاؤں، میں خود شناسی کا یہ سفر اس وقت تک نہیں شروع کر سکتی جب تک میں اس شخص کا سامنا نہ کر لوں جو میرا اصل ہے۔ اس ایک شخص سے بات کیے بغیر میں روحانی اور ذہنی طور پر تندرست نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کو بھلا دینا اور اس سے بھاگتے رہنا میرے مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ ہی آپ کے۔ ہمیں اس ایک شخص کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک شخص کئی برس پہلے والی نمرہ تھی، جس کو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے لانا ضروری تھا۔ میری کہانی کو یہاں روکتے ہیں، ہم آپ کی کہانی کی طرف آتے ہیں۔
آپ کو اگر خود کو جاننا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ینگر سیلف سے ملاقات کرنی ہے، جو آپ کے لیے سوائے ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آپ کا وہ پرانا ورژن ہے جو میچور نہیں تھا، اس سے کئی غلطیاں سرزد ہوئیں، اس نے غلط لوگوں پہ بھروسہ کیا، غلط جگہ پر اپنے احساسات لٹائے۔ آپ کا یہ پرانا ورژن اپنے حق کے لیے درست موقعوں پہ نہیں بول سکا، اس کو جس نے جب چاہا ہرٹ کیا۔ آپ کو اپنے اس پرانے کمزور وجود پہ غصہ آتا ہے نا، کیوں تھے آپ ایسے؟ لیکن اب تو آپ ایسے نہیں ہیں نا، آپ نے سبق سیکھ لیا اور آگے بڑھ گئے، شکر ہے۔ اور اس طرح کی سوچوں کے ساتھ ہم اپنے پرانے وجود کو بھلا کے اپنی زندگیوں کے بہتر بنانے میں مگن ہو گئے ہیں، کیونکہ اپنے پچھتاوے جیسے ہی ہمیں یاد آتے ہیں ہمیں تکلیف اور شرمندگی ہوتی ہے، سو ہمارا سیلف ڈیفense میکینزم یہی بن جاتا ہے کہ ہم اس وجود کو اپنے دل کی زمین میں دفن کریں، مگر دل کوئی قبرستان تھوڑی ہے، قبریں تو مردہ زمین پہ کھودی جاتی ہے نا، اور دل زندہ زمین ہے، اس میں جو بھی دفن کرو وہ بیج کی طرح ہے، کئی گنا بڑھ کر واپس اگ جائے گا۔ دل اگر زندان ہے تو زندوں کے لیے ہے، ایک دفعہ جو اس میں آ جائے وہ ہمیشہ رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ آپ کا اپنے پرانے وجود کو دل کے قید خانے میں پھینک کر یہ سمجھنا نادانی ہے کہ وہ خود ہی بھوک پیاس سے مر جائے گا، وہ ایسے نہیں مرتا۔ آپ کے اندر آپ کا ہی وجود کیسے مر سکتا ہے؟ آپ کے پچھتاوے اس کی غذا ہیں، آپ کی اس سے بھاگنے کی کوشش اس کی آکسیجن، اور ایک کال کوٹری میں اب بھی بیٹھا ہے وہ، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے، گھٹنوں پہ ٹھوڑی ٹکائے، وہ آپ کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کا قید خانہ اس وجود کی جگہ نہیں تھی، یہ وہ دور ہے جو زمانے میں آپ پہ بیتا ہے، اس کو آپ جتنا بھلائیں، جتنا اندر دفن کریں گے، یہ آپ کو آوازیں دیتا رہے گا۔ کبھی قید خانے کی اونچی دیواروں سے آنے والی آوازیں سنی ہیں؟ ان کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دیتی ہے۔ ایسے میں آپ نے اپنے اوپر گزرے ایک دور کو اپنے اندر بند کر لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا پرانا سیلف ہے، اب آپ اس جیسے نہیں رہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو وہ مر کیوں نہیں جاتا انسان؟ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی خوشی آنے لگتی ہے نا، یہ انسان اندر سے آوازیں دیتا ہے کہ یہ خوشی جلدی چلی جائے گی۔ جب بھی آپ کسی نئے شخص پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں نا، تو یہ کہتا ہے کہ جیسے پہلے لوگوں نے تمہیں استعمال کیا نا، یہ شخص بھی وہی کرے گا۔ یہ انسان کبھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، یہ انسان آپ کو منفی باتوں سے واپس اسکوائر ون پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جس دن آپ کی زندگی میں آئے نئے لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی نا، وہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ کبھی آپ کو اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر نہیں ملنے والے کچھ لوگ میرا ماضی جان لیں تو میں انہیں کھو دوں گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ دل کی کال کوٹری میں بیٹھا یہ اداس وجود۔ اب آپ اس سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکے؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہے۔ چونکہ اب آپ بدل چکے ہیں، سو یہ بے وقوف گناہگار شخص آپ کی ایک جھلی بن گیا ہے، جسے سام کی طرح آپ نے اتار کے پھینک دیا۔ مگر آپ غلط ہیں، یہ آپ ہی ہیں، یہ آپ ہی تھے۔ وہ سارے غلط فیصلے، وہ سارے گناہ، وہ ساری نادانیاں آپ نے خود کی تھیں، آپ کو کسی نے وہ سب کرنے پہ ورغلایا نہیں تھا۔ ان پچھتاووں میں دوسروں کا حصہ نکالنا چھوڑ دیں، وہ سب آپ نے خود کیا تھا، کیونکہ اس وقت آپ کی سمجھ، آپ کی عقل اتنی ہی تھی۔ آپ کو اپنے پچھتاووں کو اپنانا ہوگا، وہ زندگی کا سیاہ دور نہیں تھے، وہ آپ کا ایک تجربہ تھا۔ سیلف ہیلپ کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے جان لیا تھا کہ مجھے پرانی نمرہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کچھ چیزیں میں اپنے آپ کے ساتھ طے نہیں کروں گی، میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اگر آپ بھی اپنی ماضی کی غلطیوں پہ اس حد تک شرمندہ ہیں کہ اپنے پرانے وجود کو بھلا دینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو سجل نے کی تھی، جو میں نے کی تھی۔ یہ غلطی ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ ہم اپنے ماضی سے نظریں ملانے سے ڈرتے ہیں۔ سجل نے خود کو اتنا گروم کر لیا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ کبھی وہ ایسی ماڈرن اور ویل ڈریسڈ نہیں تھی۔ میں نے خود کو اتنا مضبوط کر لیا کہ کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے کہ میں کبھی بہت کمزور، بہت بے وقوف تھی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سجل ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے بتانا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا مجھے اس بات کا اشتہار لگانا چاہیے کہ میں کبھی کمزور ہوا کرتی تھی۔ ہمیں کسی دوسرے سے کچھ نہیں کہنا، صرف اپنے آپ سے بات کرنی ہے، اپنے اور اپنے پرانے وجود کے درمیان ایک گفتگو کرنی ہے اور چند باتیں سیٹل کرنی ہے، تاکہ دوبارہ کبھی ماضی کا ذکر ہمیں اذیت نہ دے۔
بہت عرصے بعد میں نے دل کے قید خانے سے اس لڑکی کو نکالا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ سائیکالوجی میں اس کو خالی کرسی کی تکنیک کہتے ہیں یا ایسا ہی کچھ کہتے ہیں۔ میں نے اپنے سامنے ایک خالی کرسی رکھی اور تصور کیا کہ اس پہ میرا چند سال پہلے والا ورژن بیٹھا ہے، وہ کمزور، وہ منفی سی لڑکی جس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور جس کی اچھائیوں کی کسی نے قدر نہیں کی، اور اس نے چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتے رہنا سیکھ لیا۔ تمام عمر میرا سب سے بڑا مسئلہ یہی رہا کہ میں نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ میں لوگوں کو معاف کرتی تھی، میں ان کو نہیں بتاتی تھی کہ مجھے ان کی باتیں اور ان کا رویہ جو ہے وہ تکلیف دے رہا ہے۔ اب میں ایسی نہیں ہوں، اسی لیے مجھے اپنے پرانے وجود پہ غصہ آتا تھا اور شرمندگی ہوتی تھی۔ میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہی ہوں کیونکہ اس لڑکی کو اپنے سامنے بٹھا کر میں نے جانا تھا کہ ہم انسانوں کے لیے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلا کمیونیکیشن آپ کا اپنے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اس لڑکی یا اس لڑکے کو اپنے سامنے بٹھانا ہے جو آپ کے اندر کسی پیراسائٹ کی طرح بیٹھا ہوا ہے اور آپ کی ساری توانائی چوس رہا ہے۔ آپ نے اس سے نفرت نہیں کرنی، اپنے ماضی سے آپ نے نہ نفرت کرنی ہے نہ بھاگنا ہے، اس کو سامنے بٹھانا ہے۔ سامنے بٹھانے کا مطلب ہے کہ اس کو یاد کرنا ہے، ان تمام کاموں کو بھی یاد کرنا ہے جنہیں کرنے سے آپ کا بہت نقصان ہوا ہے، اس عمل سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ کوئی سرجری تکلیف کے بغیر تو نہیں ہوتی نا، آپ کو آج وہ تکلیف اٹھانی ہے۔ یہاں میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ کہ وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ ذمہ داری لینے کا مطلب اس بات کو تسلیم کرنا کہ ہاں یہ سب میں نے خود کیا ہے۔ مجھے یہ درست لگا، میرے پاس جو آپشن تھے نا ان میں یہی بہترین حل تھا۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کام کے نتائج غلط نکلے، میں اس پہ شرمندہ ہوں، مگر میں اس تجربے سے سیکھی جانے والی غلطیوں کو نہیں دہراؤں گی۔ ذمہ داری نہ لینا کیا ہے؟ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا، فلاں نے مجھے ورغلایا، فلاں نے فلاں کے میرے خلاف بہکا دیا، فلاں نے مجھے اتنا پریشر دیا کہ مجھ سے فیصلہ غلط ہو گیا، میرے ماں باپ نے یہ کر دیا، قسمت یہ تھی جو میری آنکھوں پہ وقت کی پٹی بن گئی، ورنہ میں تو ایسی نہیں تھی، یا میرے اوپر کسی نے جادو کروا کر میرے دماغ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، ورنہ میں ایسے کیسے کر سکتی تھی۔ ذمہ داری لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے کچھ کیا ہے، یہ سوچنا کہ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا، یہ میری چوائس تھی، غلط تھی یا صحیح تھی، جو بھی تھی میں نے خود کیا تھا۔ توبہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے گناہوں پہ اتنی شرمندگی ہو کہ اس سے منہ چھپا کے بھاگ جائیں۔ توبہ اس گناہ کی معافی مانگنے اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنے کا نام ہے۔ انسان دوبارہ وہی کام کرنے سے خود کو بچاتا ہے جس کو پہلی دفعہ کرنے پہ نقصان اٹھانے کی وجہ اس کو یاد ہو۔ اگر آپ اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کیسے غلطیاں یاد رہیں گی، وہ غلطیاں جو آپ نے کی تھیں۔ توبہ اور اصلاح اپنے گناہ کی وجہ ڈھونڈنے کا نام ہے۔ میں تو وہ کیا تو کیوں کیا، میں نے تو دھوکہ کھایا تو کیوں کھایا، میں نے غلط شخص کے ساتھ دوستی کی تو اس کی کون سی ایسی بات تھی جو مجھے اس کے پھندے میں پھانستی رہی۔ یہ باتیں بھلا دینے کی نہیں ہیں، یاد رکھنے کی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ خود کو دہراتی ہے، جو غلط کام آپ سے پہلے ہوئے ہیں ان کے مواقع دوبارہ آئیں گے۔ شاید ابھی آپ کو اس بات پہ یقین نہ آئے، لیکن آپ جس پرانی غلطی پہ جو آپ کو شرمندہ کرتی ہے نا، وہ زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کے سامنے کسی دوسری شکل میں آئے گی۔ جس شخص نے آپ کو دھوکہ دیا نا، وہی شخص ایک دفعہ پھر آپ کو ملے گا، کئی ماہ، کئی سال، کئی دہائیوں بعد، لیکن ملے گا ضرور۔ اگر یہ یاد نہ رہے نا کہ اس کی کیا بات آپ کو اس کے جال میں پھنسا دیتی ہے، تو اس نئے وار سے کیسے بچ پائیں گے آپ؟ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا اصل آرٹ ہے، اور ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے پہلے ان غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرنی پڑتی ہے۔ کیا نہیں گزرا آپ پہ ایسا وقت جب آپ ایک بے قدر و قیمت انسان تھے؟ اور اگر ایسے تھے تو کیوں تھے؟ بٹھائیں اس انسان کو اپنے سامنے اور اس کو بتائیں کہ وہ سب جو میں نے اپنے پرانے وجود کو بتایا تھا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ کہی کہ آئی ایم سوری، میں تم سے شرمندہ ہوں، لیکن میں تم پہ شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکی، میں تمہیں لوگوں کے شر سے نہیں بچا سکی، میں اتنی عقل مند اور محتاط نہیں تھی، کاش ہوتی،
مجھے تمہارے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، میں نہیں اٹھا سکی، میرے نظریات غلط تھے، مجھے تمہاری خوشی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے تھا، مگر میں نہیں رکھ سکی، میں دوسروں کے لیے تمہیں تھکاتی رہی۔ آپ نے بھی خود سے یہ اعتراف کرنا ہے کہ یہ آپ تھے جو خود کو تھکاتے رہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پرانے وجود کو معاف کر دینا۔ میں نے اپنے آپ کو معاف کرتے ہوئے خود سے کہا تھا کہ سنو لڑکی، آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، ہر اس غلط فیصلے کے لیے جو تم نے کیا، ہر اس موقع کے لیے کہ جب میں نے خود کو تمہارے بے مول کروایا تھا۔ خود کو الزام دینا بند کر دو، مانا کہ تم نے غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری عمر کم تھی، تمہیں تجربہ نہیں تھا، تمہاری عقل سمجھ کے مطابق اس وقت تمہیں جو بہترین لگا تم نے وہ کیا، جو بھی کیا، سو میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ نے اپنے اندر کے انسان سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف بھی کرنا ہے۔ اس کا قصور نہیں تھا، اس کے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا، اور آپ نے بھی دوسروں کو اس پہ فوقیت دینی ہے۔ غلط کیا، آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے تھے، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا، لیکن اب آپ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو آج آپ نے اپنے آپ سے کیا، اپنے اس کم عمر اداس وجود سے کیا ہے، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے، آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں۔ کیا ہوا جو پہلے آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکے؟ اب آپ اپنی خوشیوں اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے، اب آپ کے سارے فیصلے اس انسان کے لیے ہوں گے، اور آپ نے اپنے ماضی سے کہنا ہے کہ اب بس، اور نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا اور تم نے مجھے، لیکن آج سے تم یعنی میرا ماضی میرے حال میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ یہ سب سے ضروری مرحلہ ہے۔ آپ نے خود سے بآواز کہنا ہے کہ اب تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ میرے ساتھ ہمیشہ غلط ہوتا رہا، جس پہ میں اعتبار کرنے لگوں وہ غلط ہی نکلے گا۔ مجھے اپنے عمل پہ شرمندگی ہے، لیکن مجھے اپنے آپ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ماضی جب کہتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر غلط ہوگا تو وہ غلط کہتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ سیلف ہیلپ کا یہ سفر شروع کرتے وقت میں نے جان لیا تھا کہ اب میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جیسے ماضی میں ہوا ہے، وہ سب میرے پرانے وجود کے ساتھ ہوتا رہا۔ جب میں پرانی نمرہ جیسی رہوں گی ہی نہیں تو میرے ساتھ وہ سب کیسے ہوگا جو پہلے ہوا تھا؟ منفی لوگ منفی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور مثبت لوگ مثبت لوگوں کو۔ جب میں کمزور اور منفی انسان ہوں ہی نہیں، اپنی خامیوں پہ کام کروں گی تو میرے دائرے میں صرف مثبت لوگ شامل ہوں گے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہے، یہ سائیکالوجی کہتی ہے، انسان جیسا ہوتا ہے اسے ویسے ہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں۔ میں نے کرسی پہ بیٹھی اس لڑکی سے کہا کہ میری اینڈنگ تم سے مختلف ہوگی، میں تمہارے جیسی نہیں ہوں، بھلے تم میرے ساتھ یہاں تک لائی ہو، لیکن اب تم میری زندگی میں مداخلت نہیں کرو گے، میں اپنی زندگی بدلنے جا رہی ہوں، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں، اس نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، اسی لیے تو میں آج بھی وہی نرم و نازک سا وجود ہوں جسے اس نے کئی برس پہلے اس دنیا میں انسانوں کے سپرد کیا تھا بطور امانت۔ مجھے یہ یقین تھا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، وہ صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ میں کب اپنی حالت بدلتی ہوں۔ وہ زمین پہ نہیں آئے گا، وہ میری تب بھی مدد کرے گا جب میں خود اپنی مدد کروں گی۔ اپنی پرانی غلطیوں کو یاد کر کے اپنے کم عمر وجود سے بات کرنا ایک ایکسرسائز ہے جو کم از کم ایک ہفتے میں ہر رات 5 سے 10 منٹ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی آپ کو آپ کا ماضی کبھی تنگ نہیں کرے گا، سو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی ہے، میں جب بھی کچھ نیا کرنے کا چاہتی ہوں یا کوئی بڑا فیصلہ لینے کے قریب ہوتی ہوں اور میرے اندر موجود یہ لڑکی مجھے کچھ برا یاد کرواتی ہے تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تم ابھی خاموش ہو جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، اور یوں میں سے اگنور کرنے لگتی ہوں۔ یہ ماضی کو بھلانے جیسا نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک ناسمجھ شخص کو اگنور کرتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں ناسمجھ تھی، آج کے حالات مختلف ہیں۔ آپ کا ماضی آپ کا اصل ہے جس کو اپنا لینا چاہیے، لیکن اب آپ اس تجربے کی بنیاد پہ زندگی نہیں نہ گزار سکتے۔ ماضی پہ جو بھی ہوا وہ اب نہیں ہوگا۔ اگر آپ ایک مختلف انسان بن جائیں، جیسے سجل بڑے شہر میں موو کر جانے کے بعد چھوٹے شہروں کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور چیز جس نے مجھے ماضی کے پچھتاووں سے نکلنے میں بہت مدد تھی وہ ایک سطر تھی۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی تاریکی سے نکلنا چاہو تو ایک سطر کو تھام لو، ایک لائن، ایک ڈائیلاگ، چند الفاظ، پھر اس کو خود سے دہراتے رہو۔ میں نے ایک سطر تھام لی تھی اور اسے خود سے دہراتی تھی، اور وہ سطر یہ تھی کہ میرے ساتھ دوبارہ وہ ہوگا ہی نہیں جو پہلے ہوا ہے، کیونکہ اب میں وہ پہلے والا شخص ہی نہیں رہی۔ دھیرے دھیرے اس منفی انسان کی آوازیں مدھم ہونے لگی۔ یہ مکمل طور پر آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ اسے کسی اذیت کے پس منظر میں دھکیلنے کے قابل ضرور ہو جائیں۔
آپ کو بس ماضی سے سبق لینا ہے تاکہ مستقبل میں آپ وہ غلطیاں نہ دہرائیں بلکہ نئی غلطیاں کریں، کیونکہ غلطیاں تو ہم سب نے ہر دور میں کرنی ہے نا۔ جب ہم قابل ذکر شے نہیں تھے تب بھی، اور جب ہم قابل ذکر بن جاتے ہیں تب بھی، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ خطا کار پسند ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے ہوں اور ان پہ نادم ہونے والے، نہ کہ ان کو بلا کے ان سے نظریں چرانے والے ہوں۔ سو آج سے ایک سطر تھام لیں، ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، ضروری نہیں کہ آپ کو اس پہ یقین ہو، بس جب کبھی پچھتاوا ہو نا اس سطر کو خود سے دہرائیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بن جائے۔ آج کی مشق کرنا مت بھولیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سوالات۔ نمبر 1، ماضی کے کس فیصلے پہ آپ کو شرمندگی ہے؟ نمبر 2، آپ نے وہ غلط فیصلہ اپنی کس کمزوری کے سبب کیا تھا؟ نمبر 3، کیا کبھی کسی شخص کے سامنے آپ نے خود کو اتنا بے بس محسوس کیا ہے کہ اسے خود کو استعمال کرنے دیا ہو؟ نمبر 4، آپ کی بے بسی کی وجہ کیا تھی؟ محبت، خوف یا اس کو کھو دینے کا ڈر؟ نمبر 5، دوسرے انسانوں کی کوئی ایسی خوبی جو آپ کو اپنی طرف اتنا کھینچے کہ آپ ان کی برائیوں کو نظر انداز کر کے ان کی طرف کھینچے چلے جائیں؟ نمبر 6، اپنی ایسی کمزوری بیان کریں جس کے باعث لوگ آپ کو بار بار ہرٹ کرتے ہیں، جیسے نرم دلی، بزدلی یا اپنے لیے آواز نہ اٹھانا۔ نمبر 7، تلخ ماضی کی یاد آنے پہ اپنے پرانے وجود کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نمبر 8، وہ کیا ہے جو آپ اپنے چند سال پہلے کے وجود کے لیے نہیں کر سکے جو آپ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا؟ نمبر 9، چند سطور میں اپنے پرانے وجود کو بتائیں کہ آپ نے اس کو اس کی غلطیوں کے لیے معاف کر دیا ہے۔ نمبر 10، اپنے پرانے وجود کو اپنے الفاظ میں بتائیں کہ آپ کو کیوں اب دنیا کو اس کی نظر سے نہیں دیکھنا، نہ اس کی منفی باتیں سننی ہیں۔ نمبر 11، وہ کون سی خواہشات ہیں جن کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں؟ نمبر 12، آپ کے خیال میں آپ کو اپنے اندر ایسی کون سی تبدیلی لانی ہوگی جس پہ عمل کر کے آپ انسانوں کے پیچھے بھاگنے سے خود کو روک سکیں؟